السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاغر شین۔ آج ہم پروگرام منظرنامے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں بلوچستان کے امن امان کی صورتحال سے۔ اس وقت بلوچستان میں صورتحال انتہائی نازک ہے، بالخصوص بلوچ بیلٹ۔ اگر آپ کوئٹہ شہر کی بات کریں تو کوئٹہ شہر میں بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور اس سال کوئٹہ شہر کے اوپر ریڈ زون تک دہشت گردوں نے ایک اٹیک کیا تھا، جس کو حکومت نے ناکام بنایا، سیکورٹی ایجنسیز نے ناکام بنا دیا تھا۔ اور اس طرح بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں مستونگ، کوئٹہ لکوا سے آگے نکل کے مستونگ سے اور آگے بلوچ بیلٹ کی طرف اگر آپ جائیں نوشری، اور یہ جو روڈ ہے میرے خیال میں N25 جو کراچی ٹو کوئٹہ ہے، یہ اس وقت بالکل 100% رسک پہ ہے، اور دہشت گردی کے آئے دن یہاں پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابتدا دنوں میں رات کے طور پہ BLA کی جو مسلح تنظیم کو یہاں وارداتیں کرتی رہتی تھی، اور اکثر انہوں نے ان وارداتوں کو آن کیا ہے اور میڈیا پہ آ کے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ وارداتیں ہم نے کی۔ جعفر ایکسپریس پر اٹیک ہونا، کوئٹہ شہر میں ٹرین کی جو شٹل تھی اس کے اوپر اٹیک کا ہونا، حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ اور بلوچ بیلٹ کے اندر اور اس طرح بہت ساری جگہوں پہ اٹیکس کرنا، مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں اور ڈسٹرکٹس پر حملے کر کے وہاں پہ متعلقہ تھانوں پہ حملے کرنا، پولیس چوکیوں پر حملے کرنا، FC کی چیک پوسٹ پہ حملے کرنا۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو سیکورٹی فورسز اور مسلح تنظیموں کے درمیان میں چلتا رہا، اور جن بین آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جس میں BLA، مجید بریگیڈ وغیرہ شامل ہیں۔ تو لیکن یہ سلسلہ تب خراب ہوا، یہ معاملہ تب خراب ہوا جب ان تنظیموں نے ایک عام پبلک ٹرانسپورٹ کو یا عام آدمیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ یا پبلک کو نشانہ بنانا، بالخصوص پنجاب کے لوگوں کو یا پنجاب کے رہائشی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا۔ وہاں پہ جو مزدور لوگ تھے، جو غریب اپنی مزدوری کرنے کے لیے پنجاب سے مختلف بلوچستان کے علاقوں میں موجود ہیں، اور انہیں ٹارگٹ کرنا اور انہیں قتل کرنا، یہ ایک عام روٹین رہی ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے، کیونکہ ایک نہتے اور ایک غریب عوام پر یا ایک پبلک کے عام آدمی پہ اٹیک کرنا، اسے مارنا یا قتل کرنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ نہ تو یہ بلوچ روایات سے مطابقت رکھتا ہے، اور نہ ہی پشتون روایات سے مطابقت رکھتا ہے، نہ ہی کسی مردانہ غیرت اور حمیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہمیں چلتا رہا، جس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، سیکورٹی فورسز، حکومت، عام جو میڈیا چینلز ہیں، سب اس کی مذمت کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ کم ہوا اور حکمت عملی تبدیل ہوئی، اور ٹرینز پہ حملے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عام بسوں پہ، ٹرانسپورٹس پہ حملے شروع ہو گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی ٹو کوئٹہ جو روڈ ہے وہ بالکل غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ پہلے ابتداءً یہ کیا جا رہا تھا کہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد جو ہے ٹریفک کو بند کر دیا جاتا تھا، جہاں جہاں سیکورٹی فورسز کی پریزنس ہے وہاں پہ وہ اسے بند کر دیتے تھے، اور رات کو یہ روڈ سنسان ہوتے تھے، تو اور وہاں پہ کسی کی آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی۔ سیکورٹی فورسز کے گشت ہوتے تھے یا جرائم پیشہ افراد کے درمیان کوئی جھڑپیں وغیرہ ہوتی تھی، لیکن عام پبلک جو ہے عام طور پر روڈوں پہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جو BLA ہے یا مجید بریگیڈ ہے یا اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے مزید اس صورتحال کو تبدیل کیا، اور اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے دن پہ انہوں نے دن میں بھی انہوں نے جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دی، اور یہ اٹیکس جو ہے اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس میں بالخصوص جو پشتون ٹرانسپورٹرز ہیں، جو گیس کی سپلائی کی جو گاڑیاں ہیں، وہ چاہے KPK کی ہیں، چاہے پنجاب کے لوگوں کی ہیں، چاہے بلوچستان کے لوگوں کی ہیں، ان کو بلا شرط، بلا تفریق جو ہے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ کوئلے کے جو ٹرکس ہیں، جو معدنیات لے کے جا رہے ہیں، ان کو بالخصوص جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت تشویشناک ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ایک تاجر ہے وہ بہت پریشان ہے، اور وہ تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہی دو دن پہلے کوئٹہ لکواس کے بالکل کوئٹہ میں جو ہے بلیلی کے بالکل قریب یہ شارع عام ہے، اور یہ مرکز ہے، یہاں پہ اکثر سیکورٹی فورسز کی پریزنس بھی ہے۔ اس اتنے رش کش کے ایریے میں، ایسی جگہ پہ انہوں نے کابل ہوٹل کا جو مالک ہے ہاشم نورزئی، اس کو ٹارگٹ کیا ہے اپنی گاڑی میں دہشت گردوں نے، اور اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ کوئٹہ کا بہت بڑا تاجر تھا، اور اسے ٹارگٹ کرنا پرامن طبقوں کے لیے، بالخصوص تاجر برادری کے لیے، عام پبلک کے لیے انتہائی تشویش کا حامل ہے، اور سیکورٹی فورسز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکورٹی فورسز جو پاک بلوچستان میں امن و امان کے قائم کرنے کی ذمہ دار ہیں، سیکورٹی فورسز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کریں، اس کے سکون میں خلل نہ ڈالنے دیں۔ قانون اس میں بڑی واضح ڈائریکشنز دے رہا ہے، یہ سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ FC ریپلائڈ ہو، یا وہ پولیس کے جوان ہو، یا وہ لیویز کے جوان ہو۔ اب آج کل تو بلوچستان میں جب سے B ایریا ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد پوری ٹوٹلی پریزنس جو ہے وہ پولیس کی ہے۔ وہ لیویز والا جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا، اور لیویز کے جو جوان ہیں، ان کی جو فورسز تھیں، وہ ساری کی ساری ابھی پولیس میں ضم ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی بلوچستان میں امن قائم نہیں کیا جا سکا۔ میرا اس ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ
عام آدمی جو ہے، ایک مسافر جو ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کراچی سے ایک فیملی آتی ہے جو بھٹک جاتی ہے، جو راستہ بھٹکتی ہے کراچی اور کوئٹہ ہائی وے روڈ کے اوپر، اور اس راستہ بھٹکنے کے بعد وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں دشمن عناصر کا، جرائم پیشہ عناصر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک یہ فیملی جو ہے میں، ایک مرد ہے، ایک اس کی زوجہ ہے اور 2 چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس کے جو مرد ہے، جو اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ کراچی کے رہائشی ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، اور اس کی جو زوجہ ہے وہ ابھی تک کومے میں ہے، اور وہ معصوم بچیاں جو ہیں وہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ایک عام آدمی کیا فیل کر رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے۔ یہاں بلوچستان کے رہائشی رات دن مسلسل ایک اعصابی دباؤ اور خوف کی حالت میں ہے۔ میرا یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے سیکورٹی فورسز سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے، وزیر داخلہ سے، ان سے، کہ بھئی آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے کہ بلوچستان کے دہشت گردوں کے لیے ایک ایس ایچ او کافی ہے، تو یہ ایس ایچ او امن کب قائم کرے گا؟ یہ ایس ایچ او کب امن قائم کرے گا؟ اور سیکورٹی فورسز جن کی طاقت، جن کی قوت یقیناً بہت زیادہ ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے یا مجید بریگیڈ ہے یا اور اس طرح کی جرائم پیشہ بین آرگنائزیشنز جو ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے، کوئی کم نہیں ہے ان کی۔ اگر طاقت کے توازن کو دیکھا جائے تو جرائم پیشہ افراد کے پاس 10% اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس 100% قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود حیرانگی اس امر پہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کا رات ہو یا دن ہو، جہاں وہ چاہتے ہیں واردات کرتے ہیں۔ چاہے سیکورٹی فورسز ان کوئٹہ جیسے ہائی سیکورٹی زون کے اندر، ریڈ زون کے اندر آ کے، اور ایف سی اور پاکستان آرمی کے جوانوں کو ہیٹ کرنا، یا ان کے ٹرین ایک شٹل کو ہیٹ کرنا، اور اس کے اوپر کامیابی سے خود کش حملہ کرنا، بہت بڑے سیکورٹی لیپس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میری درخواست ہے حکومت بلوچستان سے، پاکستان کی حکومت سے، سیکورٹی فورسز اور ایجنسیوں سے، کہ وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں، اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسے صرف طاقت کے زور پہ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل نہیں حل ہوگا۔ یہ مسئلہ دو طرفہ حل ہوگا۔ اسے جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا جائے، جہاں پہ وسائل سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے وہاں پہ سیاسی ڈائلاگ کیا جائے، جہاں پہ قبائلی جرگوں کی ضرورت ہے وہاں پہ قبائلی جرگے کیے جائیں، اور جو یہاں کے قبائل ہیں، یہاں کے سردار ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، جہاں پہ جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پہ لوگوں کو بھروسہ ہے، ان کو اس میں انوالو کیا جائے، پبلک یا سول سوسائٹی کو اس میں انوالو کیا جائے، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی منطقی حل نکالا جائے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بلوچستان کا تاجر بلوچستان سے تجارت ختم کر دے گا، وہ نکل جائے گا، کسی اور طرف چلا جائے گا، اور عوام جو ہے وہ دن بہ دن اسی طرح درپدر ہوتی رہے گی، اور ترقی کا یہ سفر جو ہے وہ رک جائے گا۔ بالخصوص آپ کا جو سی پیک ہے وہ ٹارگٹ ہوگا، اور سی پیک کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کا جب تک کہ بلوچستان میں آپ امن نہیں قائم کرتے۔ اگر بلوچستان میں آپ امن قائم نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ نہ سی پیک کامیاب ہوگا، نہ ایران کے ساتھ تجارت کامیاب ہوگی، یا نہ کوئی اور اس طرح کی صحت مند اور ترقی کی جو ایکٹیویٹیز آپ وہ کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو، حکومت کو اولین ترجیح میں جو ڈیفینس پوزیشن ہے اس سے نکل کر جو ہے وہ موومنٹ پر آنا پڑے گا، اٹیک پوزیشن پہ آنا پڑے گا، آپریشنز لانچ کرنے پڑیں گے، سیاسی ڈائلاگ کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا جائے تاکہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔